نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فخلف من بعدهم خلف، پس جانشین بنے ان کے بعد نااہل، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور اتباع کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب مل گئے گمراہی کو، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فاولئک یدخلون الجنہ، پس یہ لوگ جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون شیئا، اور ظلم نہ کیے جائیں گے کچھ بھی. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، باغات ہمیشہ کے جن کا وعدہ کیا رحمان نے اپنے بندوں سے بن دیکھے. انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے. لا يسمعون فیہا لغوا الا سلاما، نہ سنیں گے وہ اس میں کوئی لغو بات مگر سلام. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا وہاں صبح اور شام. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ جنت جس کو ہم وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے اس کو جو تقوی والا ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ مریم کا چوتھا رکوع آیات نمبر 59 سے لے کر 63 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سے قبل انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ ہوا. 3 انبیاء کا تفصیلی اور 3 کا اجمالی. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا مختصر، اور ضمناً اور انبیاء کا ذکر بھی ہوا، جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہوا، آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ بہرکیف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد وہ بھی بڑی عزت اور احترام کی قابل ہے، اللہ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر وہ نااہل ثابت ہوئے اور نماز کو ضائع کیا اور انبیاء کی دین اور دعوت کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے لگے تو پھر ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے۔ یہ اعزاز اسی کو ملے گا جو انبیاء کی دعوت پر رہے گا۔ فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد جانشین بنے، خلف نااہل، ناخلف، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، ان جانشینوں کی نااہلی اور نالیکی کی نشانی یہ ہے کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کے پیچھے چلے، نفس کے پجاری بن گئے، نفس کے بندے بن گئے۔ فسوف یلقون غیا، تو پھر بے شک انبیاء کی اولاد میں سے تھے، ان کی عزت خاک میں مل گئی اور وہ ہلاکت اور گمراہی اور بربادی کو جا پہنچے۔ یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ صرف رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ صرف انبیاء کا رشتہ دار ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک انبیاء کی دعوت کو تسلیم نہ کیا جائے، ورنہ تو رشتہ دار تو ابو جہل اور ابو لہب بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن اعزاز حمزہ اور عباس کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کیا اور انہوں نے دعوت کو تسلیم نہیں کیا۔ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر آپ نکال لیں تو دیکھ لیتے ہیں، بالکل پہلے سپارے کا نصف ہے، سورۃ البقرہ صفحہ نمبر 12 ہے اور آیت نمبر 80 ہے۔ سورۃ البقرہ پہلا سپارہ صفحہ نمبر 12 آیت نمبر 80۔ اب آیت نمبر 80 میں آپ دیکھیں جی، یہاں پر انہی صاحبزادوں کا ذکر ہے۔ صاحبزادے کہتے ہیں بھائی ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں جہنم میں کون ڈالے گا؟ آیت نمبر 80، وقالوا، انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہمیں کیوں جہنم سے ڈراتے ہو، ہمیں کیوں دوزخ سے ڈراتے ہو، ہمیں تو آگ نہیں لگے گی، ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، الا ایاما معدودہ، گئے بھی صحیح تو چند دن جائیں گے، چلو ٹوٹل پورا ہو جائے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا گزار لیے، باقی ہم نے جہنم میں نہیں جانا، پتہ نہیں تو اسی کون آ اسی جناب نبیاں دی اولاد ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ جی جی۔ اور آج کل کی وہی جو شاہ اور جی جو مرضی طے کریں، شاہ جی سمجھ آئی؟ ہاں جو مرضی کریں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آل رسول دعوت رسول پر قائم ہے تو بڑی عزت کا لائق ہے، لیکن اگر اس نے رسول کی دعوت کو چھوڑ دیا اور صرف وہ یہ تڑی دیتا ہے کہ جناب میری رشتہ داری ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایسے تڑیاں دینے والے پہلے بھی گزرے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار، جو یہ کہتے تھے ہمیں ہرگز آگ چھو بھی نہیں سکتی، الا ایاما معدودہ، گنتی کے چند دن۔ جواب سننا، قل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ہاں کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ اللہ،
آپ کا کوئی اللہ کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ جو مرضی پہ کرو خیر ہے جی، کوئی اسٹام کرا آئے ہو تسی، آپ کا کوئی اللہ سے معاہدہ ہو گیا کہ تمہیں اللہ عذاب نہیں دے گا، فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اگر معاہدہ ہو گیا تو اللہ ہرگز معاہدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیوں کہتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ جھوٹ کیوں بولتے ہو اللہ کے بارے میں کہ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ رشتہ دار ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کیوں وہ اللہ پر کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اب سنو اللہ کا فیصلہ، بلا، جی ہاں، من کسب سیئۃ، جس نے برائی کو کمایا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور گھیر لیا اس کو اس کی برائی نے، برائیاں کر کے نامہ اعمال سیاہ کر بیٹھا، دل گندا کر بیٹھا، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ لوگ آگ والے ہیں اور آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، آگ والے ہیں اور آگ میں ہمیشہ رہنے۔ مت کوئی کہے کہ میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اپنے رشتہ داروں کو کہا، اے بنی عبد مناف، اے بنو ہاشم، اے فلاں، قیامت والے دن میں تمہارا مالک نہیں ہوں گا اللہ کے عذاب سے بچانے کا، اعمال میں کوشش کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کر فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں کوشش کرنا، ورنہ یہ نہ کہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، جب اتنا اونچا رشتہ بھی صرف رشتہ داری اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اور کون مائی کا لال ہے جی، فلانے دی نسل ہے تو فلانے صاحب ہوں، جو صاحب بھی ہیں، جب تک شریعت کی پابندی نہیں کریں گے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ شریعت کی اتباع کی جائے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ شریعت کی اتباع حبشے کا غلام کرے رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا درجہ پا جائے کہ چلتا زمین پر ہے اور پاؤں کی آہٹ اللہ جنت کے فرشتوں کو سناتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور شریعت کو پس پش ڈال دیا نبی پاک کے چاچے ابو لہب نے، تو قرآن نام لے کر لعنت کر رہا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ رب نے بتا دیا یہ عزتیں رشتہ داریوں پر نہیں ایمانداریوں پر ملتی ہیں، ایماندار ہوگا عزت پائے گا، ایماندار نہیں تو عزت والا بھی نہیں ہے۔ واپس آئیے جی، تو یہاں پر اللہ فرماتے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، ایسے جانشین بنے، ایسے نااہل اور ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ نمازوں کو کیا کیا جی؟ ضائع کر دیا۔ اور اب بھی آپ دیکھ لیجئے، بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے، اولیاء اللہ کی جوتیاں تو ہمارے سروں کا تاج ہیں، لیکن بعد میں جانشین جو بنے، گدی جناب تیار مل گئی، نماز کا نام کوئی نہیں جناب، نماز کا تصور ہی کوئی نہیں، نہ نماز کبھی پڑھی، وہ مچھیں رکھی ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں جناب، گاڑیاں ایسی عجیب و غریب گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں، صرف یہ کہ یہ فلاں بزرگوں کی اولاد میں سے نماز جا کے مدینے پڑھتے ہیں، روٹی یہاں کھاتے ہیں، روٹی اتنے تو نہیں کھانا، مدینے کھجورہ لڑنی ہم تو وہ بھی اتنے کھاؤ نا، کھانا ہمارے سر پہ۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو کیا کیا جی؟ ضائع کیا۔ اس دفعہ میں ایئرپورٹ پر گئے ہوئے تھے، ہمارے ایک مولوی صاحب آ رہے تھے ان کو ملنے کے لیے، تو وہاں ایک اور صاحبزادہ صاحب بھی آ رہے تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے پھر، تو کافی لوگ کھڑے تھے، جیسے عموماً اپنے لواحقین کے رشتہ داروں کے استقبال کے لوگ کھڑے ہوتے، اتنے میں وہ آئے، تو صلی اللہ تعالیٰ رحم بھی فرمائے، چھوٹی چھوٹی داڑھی سی رکھی ہوئی ہے، اور سیدھے ہاتھ میں انہوں نے موبائل فون کان کے ساتھ لگایا، وہ کسی سے بات کر رہے ہیں، اور الٹا ہاتھ انہوں نے یوں رکھا ہوا ہے، یوں چلتے آ رہے ہیں، یہ نہیں کہ آگے کسی کی طرف دھیان ہے، اور لوگ الٹے ہاتھ سے نا سلام کر رہے ہیں۔
ہاں جناب کو گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہا ہے، بڑی بڑی داڑھیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے جناب وہ چوم رہے ہیں نا۔ وہ منظر دیکھا تو وہ آئے، آگے گاڑی کھڑی ہوئی تھی زبردست قسم کی، بندہ گیٹ کھول کے کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا تک کسی کی طرف نہیں کہ یار یہ جو مجھے ہاتھ ملا رہے ہیں یہ انسان ہے یا کیا بلا ہے، نہ سیدھا ہاتھ تو اس نے کیا ہی نہیں، الٹے ہاتھ کے یوں رکھا ہوا تھا۔ آگے جا کے وہ گاڑی میں بیٹھ گئے، لوگ جناب وہ گاڑی کو گڈی میں چومنے گئے، وہ گاڑی چلی گئی جناب۔ بعد میں پھر جب وہ چلے گئے تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا حضرت کا کیا تعارف ہے جی؟ تو بتایا جی فلاں صاحبزادہ صاحب ہے، فلاں کے پوتا صاحب۔ بس وہ صرف یہی نسبت ہے کہ فلاں کے پوتا صاحب ہیں، ورنہ انسانیت کا کوئی کام ان میں نظر کوئی، الٹے ہاتھ سے سلام کرنا، اور جناب بندہ کسی کی طرف دیکھی بھی نہیں ہے، سیدھا ہاتھ تو کر لو کم از کم نہیں، اور بس یہ فلاں کے پوتا صاحب ہے، اسی وجہ سے جناب ان کو چوما جا رہا ہے، ان کی گاڑی تک کو چوما جا رہا ہے۔ نماز تو کیا پڑھتے ہوں گے، فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا صرف اس وجہ سے کہ ہم صاحبزادے ہیں اور خواہشات کے پیچھے چل گئے، عیاشیوں میں لگ گئے، اللہ فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، کئی کہتے ہیں ہلاکت کی جگہ کو، گمراہی کی جگہ کو، رب فرماتے ہیں دنیا میں گمراہ ہو گئے، آخرت میں سزا پائیں گے، یہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی۔ ہاں الا من تاب، توبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے، کہو سبحان اللہ۔ جتنا بھی کوئی نافرمان کیوں نہ ہو، توبہ کا دروازہ اللہ نے بند نہیں کیا۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، ہاں جس شخص نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک اعمال شروع کر دیے، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ولا یظلمون شیئا، اور کچھ بھی ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ظلم کا ایک معنی ہوتا ہے جی کمی کرنا، ولا یظلمون شیئا کا دوسرا معنی یہ بنے گا ان کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی، ان کے اجر میں کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ وہ اجر کیا ملے گا جی؟ فرمایا جنات عدن، ہمیشہ والے باغات ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ وہ باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے غیب کے ساتھ، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے ایسے باغات جن کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ کیسے وعدہ جی؟ جاگ رہے ہیں سارے ساتھی کی نیند کھا رہے ہیں؟ کیا فرمایا سورۃ الرحمن میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب کہتے ہیں اس کے لیے میں نے دو باغوں کے وعدے کر رکھے ہیں۔ وہ کیسے باغ ہوں گے؟ پھل ان کے جھکے ہوئے، ٹہنیاں ان کی جھکی ہوئی، اور چشمے ان کے اندر جاری ہوں گے، فیہما عینان تجریان، چشمے بہ رہے ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر قسم کے میوے جات وہاں پر موجود ہوں گے، وجن الجنتین دان، خوشے لٹکے ہوئے ہوں گے، پھل پکے ہوئے ہوں گے اور جھکے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا یہ ساری نعمتیں تمہیں ملیں گی، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نگاہوں کو جھکانے والی بیویاں وہاں پر موجود ہوں گی۔ اے انسان یہ ساری نعمتیں تجھے تیرا رب دے گا، اور انہی دو باغوں پر بس نہیں ہوگا، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے علاوہ اور دو باغ بھی ہوں گے، دو باغوں کے سلسلے ادھر ہوں گے، دو باغوں کے سلسلے ادھر ہوں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا میرا ایک پلاٹ اسلام آباد میں ہے، ایک پلاٹ میرا لاہور میں ہے، ایک پلاٹ میرا کراچی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں ادھر بھی میرے جنتیوں کے باغ ہوں گے، دو باغ ادھر بھی ہوں گے، مدہامتان، گھنے سایوں والے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، چشمے اچھل رہے ہوں گے فواروں کی طرح،
فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، ہر قسم کے پھل، کھجوروں کے درخت، اناروں کے درخت ہوں گے، حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں کے اندر بند کی ہوئی ہوں گی۔ یہ سارا رب نے وعدہ کر رکھا ہے تو اپنے بندوں کے لیے کر رکھا ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا آپ؟ جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ ہمیشہ ہمیشہ والے باغات ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غیر کے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے۔ انہ کان وعدہ مأتیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، یعنی پورا ہونے والا ہے۔ اللہ کے وعدے کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا، جب جنتی جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ ہم سب بھی جائیں گے انشاءاللہ، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، کوئی فضول بات جنت میں نہ ہوگی، الا سلاما، بس صرف سلام ہی سلام ہوں گے۔ توجہ کریں جی، جنتی جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت کے داروغے ان کو سلام دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں جو ہی جنت کے دروازے پر جائیں گے، جنت کا داروغہ ان کو سلام کرے گا اور کہے گا سلام علیکم طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تم پر اللہ کے سلام ہو، خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، ہر طرف سے سلام آ رہے ہوں گے، کبھی جنت کے فرشتے سلام دے رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں، اللہ فرماتے ہیں والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، فرشتے آ رہے ہوں گے ان کی ملاقات کے لیے، اور جو ہی فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، دنیا میں صبر کے ساتھ تم نے وقت گزارا، آج اللہ کے سلام تمہارے اوپر نازل ہوں۔ کبھی جنت کے فرشتے سلام دے رہے ہیں، کبھی جنت کی حوریں سلام دے رہی ہیں، کبھی جنت کے مہمان اور خدام سلام دے رہے ہیں، اور سب سے بڑا سلام کون سا آئے گا؟ سلام قولا من رب الرحیم، جب سب سلام مل جائیں گے پھر رب کا سلام جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کوئی لغو بات نہیں، کوئی فضول بات نہیں، کوئی جھوٹی بات نہیں، الا سلاما، صرف سلام ہی سلام ہوگا۔ وَلَهُمْ رِزْقٌ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کے لیے ان کا رزق وہاں ہوگا صبح بھی اور شام، یعنی ہر وقت جب چاہیں گے جنت میں جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ اللہ ہم سجدہ میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تمہارے دل میں چاہت پیدا ہوگی وہ تمہیں مل جائے گا۔ جو چاہت تو بعد دفعہ گھر بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے یار وہ جو کراچی کے اندر کھانا ملتا ہے نا وہ کہیں کھانا جا کہیں جا کے کھانا ہے، جنت میں جو چاہت پیدا ہوگی وہ فوراً مل جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہمارے حاجی حضرات جب حج سے واپس آتے ہیں نا تو وہ یاد کرتے ہیں لوگ البیک کے کھانے بڑے مزدار تھے، بلکہ ہمارے ساتھی سنا رہے تھے آج ہی جب جاتے ہیں تو لبیک لبیک کہتے ہیں، جب واپس آتے ہیں البیک البیک کہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے اگر البیک کے کھانے یاد آئے کہاں مل سکتے ہیں جی، وہ کہاں پہ اور یہ کہاں پہ ہے،
جنتی جنت میں خیال کرے گا، اللہ جنت کے کھانے پیش کر دے گا، جو کھانا دل میں مل گیا جی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل چاہیں گے وہ تمہیں ملیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ کیوں؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اس لیے کہ تم مہمان ہوو گے، اللہ تمہارا میزبان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے فرماتے ہیں جی وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، صبح و شام رزق وہاں مل رہا ہوگا۔ لوگو تلک الجنہ، یہ ہے جنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن جن کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے نا وہ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی نہیں صابر صاحب اونچی نہیں آتی، صابر صاحب کو جگایا نا ذرا خان صاحب نے، انہوں نے پہلے فٹفٹکاری صاحب تک کر دی، وہ تک نہیں پہن کے کوئی وہ 7,000 کے جی ہاں جی نہیں آپ کھلی فوراً دیکھا ادھر نے بھی کہیں صاحب نہیں تک نہ ادھر۔ تلک الجنہ، یہ ہے جنت، یہ ہے جی جنت، التی نورث من عبادنا، جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو۔ من کان تقیا، لیکن وارث وہ بنے گا جو تقوی والا ہوا، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے، آمین۔ اس لفظ پہ غور کریے، نورث من عبادنا، وارث بنائیں گے اپنے بندوں کو۔ میرا پلاٹ ہو نا جی جو میں نے خریدا ہو، اللہ تعالیٰ قبضے والوں سے بچائے، بعض لوگ قبضہ کر لیتے ہیں، تو ایک وہ پلاٹ ہے جو میں نے خریدا ہے، دوسرا وہ جو مجھے میراث میں ملا ہے، اس پر اگر کوئی قبضہ کرے نا، اور میرے پیو دادی کی ذمہ ہے، وراثت میرے، تو کون ہونا قبضہ کرنے والا؟ ایک خریدا ہوا ہو نا اس پہ بندہ تڑی دیتا ہے، لیکن جو میراث والا ہو، اور یار یہ نسلہ تو آ رہا ساڑھا پلاٹ ہے، زیادہ والد صاحب کی طرف سے مجھے میراث میں ملا ہے، اس پہ ذرا زیادہ تڑی ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے جو جنت تیری ہوگی نا وہ اس طرح نہیں ہوگی تو نے کہیں سے خریدا ہے جناب تو رجسٹریاں دکھانی پڑے، اور فرمایا یہ تیرا وراثتی پلاٹ ہوگا۔ جنت التی نورث من عبادنا، اس طرح ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھے گا جیسے بندہ میراث سے ملی ہوئی زمین میں اور مکان میں ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھتا ہے، میں اپنے بندوں کو جنت کا وارث بنا دوں گا۔ من کان تقیا، جو تقوی والے ہوں گے، اللہ ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔